अलैकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, एक बार फिर गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की तब्दीली और सूबे में गवर्नर राज की खबरें गर्दिश में हैं और इस बार इस गर्दिश के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वजीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक हैं, जिन्होंने सीनियर सहाफ़ी शहजाद इकबाल के न्यूज़ शो में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। सूबे के मौजूदा हालात इस इक़दाम का तकाजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स कहती हैं कि सूबे को ब्लॉक करने की मनसूबाबंदी जारी है। वज़ीर आला और उनकी टीम नाकाम साबित हुई है। बैरिस्टर अकील मलिक ने नाज़रीन ये सवाल भी उठाया कि सूबे के अवाम को कब तक बेयारो मददगार छोड़ा जा सकता। क्या कहना था इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील का, पहले आपको वो सुनवा। और नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी कौमी असम्बली से खिताब में बड़े ही मुआयनी खेज अंदाज में कहा कि गवर्नर राज आइन में है, ये मार्शल लॉ नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी गवर्नर राज की बातें होती रही हैं। कोई और नहीं बल्कि इमरान खान के करीबी इत्तेहादी और वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद सिंध में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ देते आए हैं। 19 मार्च 2022 को शेख रशीद ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इमरान खान को तजवीज़ दी है कि सिंध हुकूमत ने जो खरीदो फरोख्त शुरू कर रखी है उस पर हमें सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इससे पहले पाकिस्तान के कई सूबों में गवर्नर राज नाफिज किए जा चुके हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद से देखा जाए तो तकरीबन 10 से 15 बार गवर्नर राज का नफाज किया गया है। मुल्क का कोई सूबा नाजरीन ऐसा नहीं है जहां गवर्नर राज का नफाज न हुआ हो। माजी करीब में 25 फरवरी 2009 को जब उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सिफारिश पर सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुअत्तल करके 2 माह के लिए गवर्नर राज लगाया था, जो मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च और जजिस की बहाली के बाद खत्म कर दिया गया। उसके बाद जनवरी 2013 में भी क्वेटा में खुदकुश और कार बम धमाके में 90 से ज्यादा अफराद की हलाकत के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने सूबे में गवर्नर राज नाफिज किया था और अब एक बार फिर ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के साबिक को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में केपी में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। इस बारे में क्या हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को इत्मीनान में लिया है? क्या केपी के मसाइल का हल अब गवर्नर राज ही है? और ऐसा है तो मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी के जाने की बातें क्यों हो रही हैं? ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब, जो जूम लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं कायरा साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, बैरिस्टर अकील ये फरमाते हैं कि हुकूमत जो है वो केपी में गवर्नर राज के नफाज पर बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। सर, ये जो गौर हो रहा है, जो सोच विचार हो रही है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है कहीं ना कहीं? मैं क्योंकि जी पार्लिमानी पार्टी में नहीं हूँ इस वक्त, तो मुझे नहीं पता कि वहां कोई कंसल्टेशन हुई है कि नहीं, और मैं अपनी जमात की क़यादत से बात भी नहीं कर सका अभी इस मौजू पे। लेकिन मेरा ख्याल है ये अभी कोई संजीदा तजवीज नहीं है। शायद कहीं साइड लाइन पे कोई डिस्कशन हुई हो जिसको बैरिस्टर साहब ने बयान किया, क्योंकि खबर बड़ी चौंका देने वाली थी, लिहाजा इस पे रिस्पॉन्स ऐसा आया, लगता यूं है कि जैसे कुछ होने लगा है। तो अभी कुछ उसके आसार तो नहीं है। हाँ, हुकूमत को ऐसा फैसला करेगी तो पीपल्स पार्टी देखेगी कि हमें क्या करना है। अच्छा, आप सर ये फरमा रहे हैं कि इसके आसार नहीं हैं, लेकिन बैरिस्टर अकील ने तो ये भी बता दिया कि अगर ये गवर्नर राज लगता है तो इसकी मुद्दत क्या होगी। 2 माह की उन्होंने मुद्दत बताई है। और जब इसकी वजूहात की बात होती है तो सर कहा यह जा रहा है कि अमनो अमाल के मसाइल की वजह से ऐसा किया जाएगा। लेकिन जब हम अमनो अमान की बात करते हैं तो ये मसाइल तो बलूचिस्तान में भी हैं जहां आपकी हुकूमत है। तो क्या बलूचिस्तान को छोड़कर केपी में गवर्नर राज लगाना फिर दुरुस्त अमल होगा, अमनो अमाल को एक वजह बता के? देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। गवर्नमेंट कोई राय लेगी, वो अपना नुक्ता नजर सामने रखेंगे तो उस पर बात की जा सकेगी ना। एक मफरूजों पर मबनी बातें तो मुमकिन नहीं होती। यहाँ पे सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो एक्शंस कर रही है और वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात को इन्हांस करते हुए जो वफाक के साथ हमारा लेजा है या हमारा जो फेडरेशन का स्ट्रक्चर है उसको अगर डैमेज करने की या ब्लॉक करने की इस तरह की कोई कोशिश होती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन अगर प्लान करे या सोचे तो देखा जा सकता है। लेकिन बाकी आपकी बात में भी वजन है। लेकिन ये सारा कुछ अभी क्याफे है। मैं क्याफों पे गुफ्तगू करने से परहेज करता हूँ, इसलिए कि इस तरह की गुफ्तगू सिवाय इबहाम के और कुछ पैदा नहीं करती। मसलन मैंने एक बात कही है तो अगर इस खबर को ऐसे चला दिया जाए कि मैंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जी क्योंकि बलोच खैबर पख्तूनख्वा में जो है सूरत हाल सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाव बढ़ गया है, लिहाजा ये बड़ी गलत बात होगी। मैंने तो एक मफरूजे के ऊपर
ایک مثال دیتے ہوئے بات کی. تو اس طرح کوشش کرنی چاہیے کہ مفروضوں پہ بحث نہ کی جائے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مفروضوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو پھر بلاول بھٹو صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایسی ترمیم یا اقدام کی حمایت نہیں کریں گے جو وفاق کو کمزور کرے، تو کیا بلاول بھٹو بھی کسی مفروضے کو لے کر بات کر رہے ہیں یا ان کا اشارہ جو ہے وہ براہ راست گورنر راج کی طرف تھا؟ سر، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ NFC کا ذکر کیا. انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے دیگر پوائنٹ آف ویوز کو چھیڑا کہ جو صوبائی وفاقی حکومت آئینی طور پہ ترمیم میں ڈسکشن کرنا چاہتی تھی یا کی ہے، جس کو پیپلز پارٹی نے مسترد کیا، اس کی انہوں نے بار بار اس کے اوپر مختلف اس کے پہلو جو ہیں وہ ساری قوم کے اپنی پارٹی کے سامنے رکھے. تو وہ اس تناظر میں نہیں تھی، بلکہ وہ آئینی ترمیم کے تناظر میں تھی اور NFC کے تناظر میں تھی. اچھا سر، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو معاملہ چل رہا ہے آپ کے ایک تو علم میں نہیں ہے، دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ صرف ایک مفروضہ ہے. چلیں، مفروضے کی بنیاد پر ہی صحیح آپ کی رائے ہم لینا چاہیں گے کہ اگر کسی فوجی آپریشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے KP میں گورنر راج لگایا جاتا ہے تو آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے عرض کیا نا جی کہ کسی بھی چیز کے اچھا بھی ہو سکتا ہے، ضرورت بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے. یہ پروپوزیشن ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے. یہ تو سارا کچھ تب سامنے آئے گا جب گورنمنٹ کوئی قدم اٹھاتی ہے یا اٹھانے کا پلان کرتی ہے. اور جب وہ پلان کرے گی تو خالی ایک بات تو نہیں کرے گی نا، وہ کچھ حقائق بھی سامنے رکھے گی اپنے ان دوستوں کے سامنے، اپنے ان اتحادیوں کے سامنے جن سے وہ مدد لینا چاہے گی، تو ان سے کچھ اقدام بھی اٹھائے گی نا. ٹھیک ہے، اگر آپ کے سامنے حقائق رکھے جاتے ہیں، آپ کو وجوہات بتائی جاتی ہیں، تو بطور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اگر ایسی کوئی تجویز سامنے آتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی یہ تجویز دے سکتی ہے کہ اگر گورنر راج لگانا ہی ہے تو پھر ہمارا گورنر رہنے دینا، گورنر چینج نہ کریں، گورنر KP کو ہی گورنر راج کی صورت میں ہٹانا کیوں ضروری ہے؟ ان کے ہوتے بھی تو لگ سکتا ہے نا گورنر راج. سر دیکھیے، میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی تجویز آئے گی پیپلز پارٹی اس کو انالیسس کرے گی. ایک بات تو یہ ہے کہ گورنر راج لگانے کا ایک پروویژن آئین میں رکھا گیا، تو یہ ایک آئینی قدم ہے نا. لیکن اس آئینی قدم کو، یہ غیر آئینی قدم تو نہیں ہوتا، آئینی قدم ہے یہ، لیکن ناپسندیدہ عمل ہے. یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ کوئی بیٹر آپشن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور آپشن نہ رہے تو ایک مجبوری کے عالم میں آپ کو گورنر راج بھی لگانا پڑ سکتا ہے. اگر مجبوری کا عالم وہ ہے جس کا آئین کے فریمرز نے فورسی کرتے ہوئے آئین میں یہ گنجائش رکھی، اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر کون انکار کرے گا اس سے؟ اچھا سر، بار بار اپنی گفتگو میں آپ نے کہا کہ یہ محض مفروضہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بارے میں نہ تو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اس بارے میں بات کی گئی ہے. لیکن بیرسٹر عقیل کا یہ کہنا کہ حکومت جو ہے وہ KP میں گورنر راج پر غور کر رہی ہے، پھر ان کا مدت بھی بتانا کہ کم از کم یہ جو گورنر راج ہے 2 مہینے کے لیے لگایا جائے گا، پھر وہ وجوہات بھی بیان کر رہے تھے اس شو کے اندر کہ جو امن و امان کی سچویشن ہے اس کو لے کر یہ غور و خوض کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مفروضہ ہے، یہ کسی عام شخص نے تو بات نہیں کی ہے. یہ ایک بیان آیا ہے، بیانات کو آپ کے لیے تو خیر اہمیت کا حامل ہے، آپ کیونکہ جرنلسٹ ہے، آپ نے اس کو تجزیہ کرنا ہے، رپورٹ کرنا ہے. مجھے تو جب اس خبر کی بات میرے پاس پہنچی آپ کے ذریعے سے، تو میں نے تو دیکھنا ہے کہ حکومت نے اگر کوئی بات رکھی ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ تو گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. کیا گورنمنٹ کی بات میں کوئی وزن ہے؟ اس کی کوئی ریزن بھی دیں گے نا یہاں کے جی گورنمنٹ گورنر راج لگانے کا کوئی سوچ رہی ہے، یا ایک یہ آپشن ہو سکتا ہے، یہ آپشن ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ آپشن کیوں استعمال کرنا پڑ رہا ہے. یہ ایک انتہائی قدم ہوتا ہے. جس طرح وہ شاید یہ مثال درست نہ ہو، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ نکاح زندگی کا بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے، اور تنسیخ نکاح جائز تو ہے لیکن یہ ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے جائز. اسی طرح گورنر راج ایک غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک اقدام رکھا گیا ہے. اس کو آسان قدم نہیں گنا جا سکتا، لیکن یہ کسی غیر معمولی صورتحال میں جب اور کوئی آپشن نہ رہے، وہ کیا آپشنز ہیں، وہ کیا ضرورت ہے، وہ کیا وجوہات ہے، وہ تو گورنمنٹ ہی رکھے گی نا. جب گورنمنٹ اس اقدام کی طرف چلے گی تو وہ وضاحت کرے گی، پھر اس پہ اوپر دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کی کنٹینشن درست ہے کہ نہیں. اگر درست ہے،
اگر واقعی گورنمنٹ کے آرگومنٹ میں وزن ہے اور وہ حالات ہیں تو پھر کیوں نہ ایسا کیا جائے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو حکومت یہ سمجھا لیتی ہے کہ آرگومنٹس میں آپ کو بتا دیتی ہے کہ جی وہ ان کا فیصلہ صحیح ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ان کا اس پر ساتھ دے رہے ہوں گے. سر ایک اور فیصلہ جس کو غیر مقبول فیصلہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ لیا جا رہا ہے غازہ کے حوالے سے. اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی کھل کر بات بھی کی ہے. جب ہم تھوڑا سا اگر تاریخ میں جاتے ہیں تو یاسر عرفات جو ہیں وہ شہید بھٹو کو ایشیا کا شیر کہا کرتے تھے، اور خود بھٹو صاحب جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ فلسطین ہمارا ایمان ہے اور یاسر عرفات جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. سر اسی یاسر عرفات کے فلسطین میں حماس کی مخالفت کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فوج بھیج دینی چاہیے ہے؟ کیوں اتنا غیر مقبول فیصلہ کرنے جا رہی ہے حکومت، اور کیا آپ اس میں ان کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے فلسطین سارے پیپلز پارٹی کا بھی بڑا رشتہ ہے، لیکن سارے ملک کا بطور انسانی رشتے کے بھی، بطور مسلمان کے رشتے کے بھی. جی یہ الگ بات ہے کہ فلسطین میں صرف مسلمان نہیں ہیں، وہاں پہ عیسائی بھی ہیں، باقی بھی. تو ہمیں اس کو صرف اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ان کے ساتھ ان کے جبر ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اس وقت جنگ روکنا، ان کے ساتھ ہونے والے جبر کو روکنا ضرورت تھی. اس ضرورت کے تحت جو پلان بنا، اس پلان کو تمام ممالک نے، جو مسلمان گرد و نواح کے ممالک ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اپنی ایمان ظاہر کی. حماس نے بھی اس کو کنڈیشنلی اپروو کیا تو پاکستان نے بھی ووٹ کیا. پاکستان اس کا مین سٹیک ہولڈر اس طرح ہے نہیں ہے جس طرح باقی ممالک ہیں. ہم تو دور بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا کہہ رہے ہیں. پاکستان نے کہا ہے آفیشیل پوزیشن لیتے ہوئے کہ ہم وہاں پہ فوج بھیجنے کے، جو مسلم ممالک کی فوج ہے اس فوج کو بھیجنے کے تو حق میں ہیں، لیکن حماس کو غیر مسلح کیے بغیر. صحیح. یعنی یہ ایک اور پوزیشن ہے، یہ حماس کو غیر مسلح کرنے کی پوزیشن نہیں ہے. لہذا ابھی اس کے اوپر میں جو کہہ سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ حماس کو ڈسبینڈ کیے بغیر اگر ایسا ہوتا ہے اور فلسطینیوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے کا سامان پیدا ہوتا ہے تو بہرحال آپ کو یہ اقدام اٹھانے پڑیں گے. اور یہ یاد رکھیے اس وقت فلسطینی ہوں یا مسلمان ہوں، ہم سارے بھی اور فلسطینی خاص طور پہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اپنی چیزیں ڈکٹیٹ کر سکیں، ہم اپنی چیزیں اپنی مرضی کے مطابق آگے لے کے چل سکیں. لہٰذا ہمیں اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بعض اوقات ایسے فیصلے کرنا مجبوری بن جاتا ہے جس کو کمزور فیصلہ یا عوامی رائے کے مطابق نامقبول فیصلہ کہا جائے. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے فیصلے کن حالات میں کرنے ہیں. اگر آپ کے پاس آئیڈیل پوزیشن ہے تو پھر اور پوزیشن میں فیصلے کریں گے، اور اگر آپ کمزور وکٹ پہ کھڑے ہو کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، بے شک اس کو یہ مان لیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ غیر مقبول ہے، غیر مقبول فیصلہ ہی صحیح، لیکن یہ بتا دیجیے گا کیا پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے کوئی مشاورت کی گئی ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی اعتماد میں لیا گیا ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن اس مشاورت کی حکومت کو اگر کوئی وقت آیا تو ضرور کریں گے. لیکن میں نے عرض کیا کہ حماس کو غیر مسلح کیے بغیر اگر دو جو ریاستی حل ہے اور یروشلم فلسطینی اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہو یا دارالخلافہ ہو، یہ پاکستان کی پوزیشن اگر ہے، اسی پوزیشن کو انڈورس کیا جاتا ہے، اسی پوزیشن کے اوپر کوئی اگریمنٹ کیا جاتا ہے، تو پھر کیوں اس کی مخالفت کی جائے گی؟ یہ تو پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن آلریڈی ہے، کنسسٹنٹلی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا قاہرہ صاحب، آج ایک اور بڑا ایشو کراچی کا جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیں بہت زیادہ مشکل میں دکھائی دے رہی تھی. آپ چونکہ ساتھ موجود ہیں تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ ضرور آپ اس پر بات کیجیے. جو کراچی میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، گٹر کا ڈھکن نہیں تھا، بچہ اس میں گرا، اس کی ہلاکت ہو گئی. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ میئر کراچی پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. توپوں کا رخ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کی طرف ہو گیا ہے. گورننس پر بری طرح سے تنقید ہو رہی ہے. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟
देखिए ये बात दुरुस्त है, कराची के मसाइल बहुत गंभीर है, बड़ा शहर है, एक तवील अरसे से वहां पे काम भी हो रहा है, कोशिश भी हो रही है, लेकिन जितनी जरूरत है उतने मसाइल भी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और मसाइल देने चाहिए, और ढक्कन रखे भी जाते हैं हमारे अपने शहरों में। ये बहरहाल एक हादसा है, पहले तो उन वालिदैन के साथ बहुत ताज़ियत है, बड़ा अफसोस, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन ये भी याद रखिए कि ढक्कन, गटरों के ढक्कन सिर्फ कराची में नहीं, हमारे शहरों में भी नहीं होते, इस्लामाबाद में भी कई ऐसे होंगे। वो असल में जो स्टील के ढक्कन होते हैं, बाद के नशा करने वाले जो लोग हैं ये उठा के भेज देते हैं। फिर कई तरह के वहां ऑलरेडी, एक दौर में नहीं, जमात इस्लामी के मेयर थे तब भी, एमकेएम के मेयर थे तब भी, हमारे मेयर है तब भी, ये कोशिश की गई कि वहां ढक्कन को इस तरह के बनाए जाएं कि वो कंक्रीट के हों ताकि वो बिक ना सके, वो उसकी कोई यूटिलिटी ना हो। तो ये तवील इशू है, ये नहीं है कि नेग्लिजेंसी सिर्फ वजह। हाँ, और वहां कराची के मेयर को बहुत एक्टिवली काम करने की जरूरत है। पॉपुलेशन जहां पे है, जहां आबादी ज्यादा है, वहां पे फौरी तौर पे इन चीजों को की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। इस वक्त दोबारा गियर अप होके वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात बहरहाल हकीकत है कि इस वक्त कराची को संजीदा किस्म की इमदाद की भी और संजीदा किस्म के काम की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ जो चीज़ें जुड़ी हैं खासतौर पर पीपल्स पार्टी को लेकर उन पर हमसे डिस्कशन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे शफी जान साहब, जो कि मुआविन ख़ुसूसी हैं इत्तलात को लेकर केपी गवर्नमेंट के लिए। उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे केपी में वजीर आला के मुआविन ख़ुसूसी शफी जान साहब से, और जानने की कोशिश करेंगे कि केपी में गवर्नर राज के नफाज पर पीटीआई ने क्या हिकमत अमली बना रखी है। आईनी तकाजा तो ये है कि गवर्नर राज की मंजूरी सूबाई असम्बली से भी ली जाती है। ऐवान और ऐवान से बाहर पीटीआई का क्या लाहे अमल होगा, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वफाकी वजीर इत्तलात चूँकि ये कह रहे हैं कि केपी में जो गवर्नर्स की सूरत हाल है वो इंतहाई बुरी है, इसलिए ये फैसला लिया जा सकता है। तो क्या वहाँ इतनी ही बुरी सिचुएशन है गवर्नेंस की जिसे जवाब बनाकर गवर्नर राज लाया जा सके? ये जानते हैं मुआविन ख़ुसूसी केपी शफी जान साहब से, जो सब स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। शफी साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ आपने का। सर, आपसे पहले अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं ये तो सिर्फ मफरूज़े हैं, सिर्फ कयास आराइयाँ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो इस बारे में बात ही नहीं की गई। लेकिन बैरिस्टर अकील साहब कैसे इतनी दलील के साथ बात कर रहे थे कि जी वहाँ अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है और गवर्नर राज लगाया जाएगा, इस पर गौर किया जा रहा है, और वो तो मुद्दत भी बता रहे हैं 2 मंथ्स। देखिए, जहाँ तक सबसे पहले आपका शुक्रिया, जहाँ तक गवर्नर राज की बात कल से हो रही है, बिल्कुल मैंने बैरिस्टर साहब का क्लिप भी देखा था जिसपे वो ये फरमा रहे थे। देखिए, इक्तिदार हमारी मजबूरी नहीं है और ना ही कुर्सी हमारी मजबूरी है। अगर इनको शौक है गवर्नर राज लगाने का तो ये ट्राई भी कर लें, बाकी तो कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी। 9 मई से लेके आज तक जो इन्होंने करना था कर लिया। एक ये ऑप्शन अब रह गई है, इन्होंने अगर अपना शौक पूरा करना है या एडवेंचर करना है तो बेशक करें, और ये मिस एडवेंचर साबित होगा। ये मैं आपको आपके शो पे आप रिकॉर्ड पे रख लें कि ऐसी कोई हरकत इन्होंने की गैर आईनी गैर कानूनी, तो ये एक मिस एडवेंचर होगा। कैसे आप इसको मिस एडवेंचर बनाएंगे? क्या हिकमत अमली आपने कुछ प्लान किया है? कुछ बिल्कुल हम क्या रिएक्शन होगा? देखिए, हम भी सियासी लोग हैं, सारी उम्र हमने सियासत ही की है, हमने कोई और काम किया ही नहीं है। हम जो 4-5 आपको नजर आते हैं पीटीआई में, जो यंग जो नर्सरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमने जिंदगी में कोई काम किया नहीं है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से और यहाँ तक संभालते ही, ठीक है, यहाँ तक हमने सियासत ही किया। देखिए, गवर्नर राज के बड़े मंजे हुए लोग हैं सियासतदान, पुराने सियासतदान। गवर्नर राज के लिए पहले तो फैसल करीम कुंडी को तब्दील करना होगा। फैसल करीम कुंडी कभी भी ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बर्डन नहीं उठा सकती। जैसे कायरा साहब ने कहा, ये एक बर्डन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि फिर गवर्नर का चेंज होना क्यों जरूरी है इसके लिए? तो गवर्नर चेंज होगा अगर ये इस किस्म का कोई भी एडवेंचर करेंगे तो फैसल करीम कुंडी साहब इस किस्म के आदमी है नहीं। वो ये बोझ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा ही नहीं सकती। पहले ये गवर्नर चेंज करेंगे। गवर्नर ये कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा आएगा, कोई जनरल रिटायर वगैरह आएगा, कोई भी रिटायर इनका जो भी होगा, फिर अगर ये मूड में हुए तो ये इकदाम करेंगे। ये इकदाम से ये होगा कि इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद हो गई है। आप विजुअल्स भी देखते होंगे, आप कवर भी करते हैं। एक ट्रस्ट जो है हमारे वर्कर्स का सुहेल साहब पे बन गया है। उसके बाद आप ये देखें कि जब वो अवाम में निकलते हैं, वो विजुअल्स भी आप देखेंगे, एक कनेक्टिविटी बन गई है एक आम बंदे की सुहेल साहब के साथ, और वहाँ
تحریک انصاف کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں خیبر پختونخوا میں. ابھی میری آپ سے پہلے ایک میڈیا چینل سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا جی یہاں پہ صرف عمران وہاں راج پر ہے. امن بھی نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہی, حکومت کہہ رہی ہے, ویسے بھی ہم بھی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے واقعات. بالکل, آپ کسی وفاقی ریپرزنٹیٹو کو بلا لیں, ہم ثابت کر دیں گے کہ امن کیوں نہیں ہے, کون نہیں چاہتا کہ وہاں پہ امن نہ ہو, یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے. تو ان کو بلانے کی کیا ضرورت ہے, اتنے لوگ ابھی آپ کو سن رہے ہیں, بتا دیں کون وہاں امن نہیں آنے دیتا, کیونکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں فورسز کی طرف سے, ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں, کوششیں بھی ہو رہی ہیں بہت سارے سالوں سے, جب سے دہشت گردی کا یہ معاملہ جاری ہے. پچھلے 20 سالوں سے تو یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی دہشت گردی, کیوں بڑھ رہی ہے, یہ آپ بتائیں نا. حکومت جولائی 2022 میں وہ تو کہتے ہیں کیونکہ آپ کی پالیسی میں تضاد آتا ہے بار بار, آپ لوگ آپ میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ آپریشنز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. وہ آپریشن کرتے ہیں, آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردی کرتے ہیں, تو رسپانسبل آپ نہیں. ہماری کلیئرٹی کی جہاں تک بات ہے تو ہم بہت کلیئر ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے چاہیے. ہم مذاکرات کے حامی ہیں ڈے ون سے, اور ابھی بھی ہم مذاکرات کے ہی حامی ہیں. آپ کے پاس ایسا کیا ہے مذاکرات میں دہشت گردوں کو پیش کرنے کے لیے کہ فوراً سے رام ہو جائیں گے, آپ کی بات سن لیں گے؟ پہلے گورنر راج پہ بات کر لیں تو ہم کہتے ہیں گورنر راج کل لگانا ہے, وہ لگایا اس لیے جا رہا ہے نا. اگر گورنر راج انہوں نے لگانا ہے, کل لگانے کے بجائے آج لگائیں تو ان کو پتہ جائے گا کہ جو حالات خیبر پختونخوا میں بنیں گے, وہ سب کچھ جو عوام کا پریشر ان پہ آئے گا, جو لوگ باہر نکلیں گے, جو سڑکوں پہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں گے, یہ ان کو بھی بہا کے لے کے جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں لگائے گورنر راج, ہم تو سیاسی شہید ہو جائیں گے, لگائے گورنر راج. اور جہاں تک اب سیکیورٹی کی بات ہے, دیکھیں جولائی 2022 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف. رجیم چینج کے بعد اپریل میں ہماری گورنمنٹ جاتی ہے, اس کے بعد جولائی 2022 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو تشکیلوں کی بات ابھی یہ کر رہے ہیں, جن لوگوں کی یہ بات ابھی کر رہے ہیں, ان کو ریسیٹل کرنے کی بات وہاں پہ ہوتی ہے, اور وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. اس میں محسن داوڑ صاحب بھی تھے, اس میں باقی کافی لوگ بھی تھے جو ہماری گورنمنٹ کے خلاف تھے. محسن داوڑ کے علاوہ باقی سب لوگوں نے اس پہ حامی بھری. محسن داوڑ نے اس کو اپوز کیا, انہوں نے ان لوگوں کو یہاں پہ سیٹل کیا. سیٹل کرنے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز بڑھ گئی ہے, یہ کنٹرول نہیں ہو رہی, تو ہم آپریشن کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپریشن اس کا حل نہیں ہے. 20 سالوں سے آپ ملٹری آپریشنز کر رہے ہیں, آپ نے 14 سے 15 ہزار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر لیے ہیں, 8-10 آپ نے بڑے آپریشن کر لیے ہیں. دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ کی پالیسی ناکام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پالیسی پہ شفٹ آنا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. 2018 میں جب عمران خان صاحب آئیں, بہت کم ہوئے تھے واقعات. 2018 میں جو ٹائم تھا خان صاحب کا 3-3.5 سال, وہی سب سے زیادہ پرامن ٹائم تھا خیبر پختونخوا میں. نہ کوئی ڈرون تھا, نہ کوئی بم دھماکہ تھا, نہ کوئی اغوا برائے توان تھا, نہ کوئی بدتخوری تھی. بدقسمتی سے جب بھی ان کی گورنمنٹ آتی ہے, یہ خیبر پختونخوا میں یہ عذاب نازل ہو جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت افغان بارڈر پہ جو کشیدگی ہے, جو استنبول میں ان کی میٹنگز ہوئی, جو دوحہ میں میٹنگ ہوئی, جو اسلام آباد کے بند کمرے میں ان کی میٹنگ ہوئی, وہ کیوں ناکام ہوئی؟ وہ اس لیے ناکام ہوئی کہ اس میں کوئی خیبر پختونخوا کی حکومت کا کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں تھا. ہمیں بہتر پتا ہے کہ بارڈر کے اس پار بھی پختون ہے, اس پار بھی پختون ہے, دونوں کے روایات سیم ہے, زبان سیم ہے. جب تک آپ ہمیں لوٹ میں نہیں لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. صحیح ہے. امن و امان کی صورتحال کو لے کر آپ کا موقف, آپ اسی پر ابھی بھی قائم ہیں, اور اس کی وجوہات بھی چلیں آپ شیئر کر رہے ہیں. ابھی جو آپ نے ایک انداز اپنایا, اگر آپ کی اجازت ہو, چلے میں اس کو دھمکی اگر کہہ لوں, کہ آپ نے کہا کہ گورنر راج لگا کر دیکھ لیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے دمادم مست کلندر ہوتا ہے, اور کیسے کے پی کے عوام جو ہیں وہ وہاں باہر نکلتے ہیں. اسی طرح کا کم و بیش لہجہ جو ہے وہ آج فیصل واوڈا صاحب نے بھی اپنایا, اور انہوں نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. آپ کی اجازت سے ایک بار پھر سے پھینٹی تک کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو ان کی پھینٹی لگے گی, اور اگر یہ معاملہ صحیح کرنا چاہتے ہیں, صورتحال کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ یا تو وزیر اعظم سے بات کریں جا کے, یا پریزیڈنٹ زرداری سے بات کریں. پریزیڈنٹ زرداری کے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہے, ہر تالے کی کنجی ہے. دیکھیں فیصل واوڈا صاحب کی اگر آپ کو پچھلا بیان یاد ہو, ہماری جب مائن اینڈ منرلز کا ایشو بنا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کسی کا باپ مائن اینڈ منرلز کا بل نہیں روک سکتا. پھر عمران خان صاحب نے روک کے دکھایا. یہ کہتے تھے کہ جی اسلام آباد آئیں گے تو اٹک کا جو ڈی پی او ہے وہ ان کو آگے اٹک سے آگے بڑھنے نہیں دے گا. وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. جو فیصل واوڈا کی سیاست جو ہے, اس قسم کے جتنے بھی سیاستدان ہیں, یہ دن میں 10 بیانات دیتے ہیں, 10 میں سے ایک ٹھیک ہو جاتا ہے, 9 غلط ہو جاتے ہیں, ایک جو ٹھیک ہوتا ہے میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے پریزیڈنٹ زرداری سے یا پرائم منسٹر شہباز سے, تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ایک وزیر اعظم جب کہتا ہے کہ جی ملاقات کے لیے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں, کب پوچھتے ہیں,
کس سے پوچھتے ہیں اور پوچھ کے کیا جواب دیں گے، ہم منتظر ہیں اس کے. تو آپ پریزیڈنٹ ڈائریکٹ ان سے بات کر لیں جن سے وہ پوچھیں گے. کوششیں ہوئی ہیں کچھ ایسی؟ کیونکہ آپ لوگوں پر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ بیک ڈور کہیں نہ کہیں. نہیں، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے. اچھا، گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی جب یہ بات ہوتی ہے کہ انہیں کیوں ہٹایا گیا، تو بہت سارے لوگ خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں پہلے ان پر یہ بھروسہ تھا کہ وہ وہاں معاملات جو ہیں وہ سیٹ کرا دیں گے، اور پھر ان پر عدم اعتماد یہ ہوا کہ وہ نہیں کرا پا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، علی امین صاحب کی گورنمنٹ کا میں حصہ نہیں تھا، میں اس کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا. معاملات تو آپ ابھی خود فرما رہے تھے جب سے ہوش سنبھالے سیاست کر رہے میں ایم پی اے تھا البتہ، اور علی امین صاحب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا. مینڈیٹ عمران خان صاحب کا ہے، وہ جس کو لگاتے ہیں، جس کو ہٹاتے ہیں، جس کو اوپنر بیچتے ہیں، کس کو ون ڈاؤن بیچتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی سببدید ہے. یہ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو یہ بہتر بتا سکیں گے کہ انہوں نے علی امین صاحب کو کیوں چینج کیا. میں سہیل افریدی صاحب کی بات کروں تو یہ بندہ انپریڈکٹیبل ہے. میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں، میں آپ کے شو میں بھی کہہ رہا ہوں. کسی کو یہ علم تھا کہ یہ پچھلے تھرسڈے پہ جا کے باہر بیٹھ جائے گا 18 گھنٹے سرد کی شام میں؟ ایک چیف منسٹر، ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا سربراہ اپنے کیبنٹ اور ایم پی ایس کے ساتھ وہاں 18 گھنٹے سردی میں بیٹھا رہا. کون سا چیف منسٹر بیٹھ سکتا ہے؟ انپریڈکٹیبل ہیں تو یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے ان کے بارے میں کہ وہاں کچھ معاملات چلانے کی کوشش کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال پیدا نہیں تھا. I'm really sorry, پروگرام کا وقت ختم ہوا. سوالات تو بہت سارے تھے شفیع صاحب، اینڈ آپ کو بھی جانا ہے. بہت شکریہ بہرحال ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی، معاون خصوصی کے پی گورنمنٹ کے لیے اطلاعات کو لے کر ہمارے ساتھ موجود شفیع خان صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے کہا کہ بہت ایکٹیو صحیح سہیل افریدی صاحب، لیکن ادھر معاملات جو ہیں وہ طے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، پروگرام میں کچھ اور بہت اہم سوالات لے کر آپ سے دوبارہ ملیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، پروگرام میں جاتے جاتے کچھ ذکر کریں گے ملک کے اس شہر کا جو سب کا ہے لیکن لگتا ہے اس کا کوئی نہیں. کراچی ایک بار پھر خبروں میں شامل ہے، اور ہمیشہ کی طرح کہ یہ خبریں جو ہیں یہ آنکھیں نم اور دل دکھا دینے والی ہیں. کراچی کے گلشن اقبال ٹاؤن میں بلدیاتی اداروں کی نااہلی نے ایک اور خاندان کا گلشن اجاڑ دیا. نیپا چورنگی کے قریب ایک شاپنگ مال سے نکلتے ہوئے 3 سالہ معصوم ابراہیم نے ماں باپ سے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ نکلا. اسے قریب ہی بنا ڈھکن کے کھلے مین ہول میں منتظر موت نے اچک لیا. شاہ فیصل کالونی کا یہ بدقسمت خاندان ناظرین یہاں خریداری کرنے آیا تھا. اس واقعے کے بعد دکھیاری ماں تو ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی. اس کے اشک دیکھنے والوں کا دل چیر رہے تھے. کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. یقیناً یہ مناظر دیکھنا بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، لیکن آج سارا دن ہم نے یہ مناظر دیکھے. واقعہ کل رات میں ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 14 گھنٹوں کی محنت کے بعد ابراہیم، یہ جو معصوم بچہ تھا، اس کی لاش جو ہے جائے وقوع سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ایک نالے میں پھنسی ہوئی ملی. بچے کے والد، جن کا نام نبیل ہے، انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے مجھ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور میری آنکھوں کے سامنے کھلے مین ہول میں گر کر غائب ہو گیا. ناظرین، ابراہیم اس بدقسمت خاندان کی اکلوتی اولاد تھا. نبیل کے مطابق بچے کی تلاش کے لیے فوری طور پر انہیں مشینری بھی نہیں ملی، اور اس کے بعد انہوں نے مشینری کا انتظام بھی خود ہی سے کیا، لیکن جائے حادثہ پر موجود بھیڑ اور روڈ بندش کی وجہ سے وہ مشینری بھی موقع پر نہیں پہنچ سکی. بچے کے دادا کہتے ہیں کہ انہوں نے رات بھر تمام متعلقہ اداروں کو فون کیے، سب نے کالز تو اٹھائی، مگر مسئلہ سن کر فون بند کر دیا جاتا رہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میئر کراچی کا فون بھی انہیں بند ملا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے یہ جو واقعہ ہے اس کو برساتی نالے کا کیس قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایمبولینس اور مشینری نہ دینے کا جو معاملہ ہے اس کی ہم تحقیقات کر رہے ہیں. ناظرین، ہمیشہ کی طرح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے، اور ایسا وہ درجنوں نہیں 20 بار کر چکے ہیں. بہت سارے واقعات کے نوٹسز لے چکے ہیں. اب تو نوٹسز کو بھی شاید کوئی سیریس نہیں لیتا، البتہ میئر کراچی مرتضی وہاب اس وقت سیریس ہو گئے جب میڈیا نے ان سے حادثے پر استعفے سے متعلق سوال کیا. وہ برہم ہو گئے اور کہا کہ کچھ لوگ اس حادثے پر سیاست کر رہے ہیں. ناظرین، 3 سالہ ابراہیم کراچی کے کھلے مین ہول کا شکار ہونے والا پہلا بچہ ہے. نہیں یہ سانحہ کوئی پہلا سانحہ ہے کراچی میں. بی بی سی کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ 2023 میں سڑکوں، بستیوں، آبادی میں یہ کھلے مین ہولز جو ہیں 60 زندگیاں نگل چکے ہیں، جبکہ گزشتہ برس صرف 4 ماہ میں 15 شہری ان کھلے مین ہولز کا شکار بنے ہیں. میڈیا رپورٹس اور ریسکیو اداروں نے اس بارے میں رپورٹ کیا ہے کہ رواں برس جیتی جاگتی 24 زندگیاں ان کھلے گٹروں میں گر کر موت کے منہ میں جا چکی ہیں.
इसी हवाले से बल्दियाती इदारे ब्लेम गेम खेलते पाए जाते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आज भी मुर्तजा वहाब जिम्मेदारी कबूल करने से मुसलसल इनकार करते रहे और कहा कि जाए हादसा गुलशन इकबाल टाउन में है, जिसके नाजिम जो हैं वो जमात इस्लामी के हैं। दूसरी जानिब बल्दिया उज़्मा कराची में अपोजिशन पार्टी जमात इस्लामी का कहना यह है कि जो खुला मैन होल है ये मरकजी शाहराह पर था, जिसकी देखभाल जो है बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, जमात इस्लामी कराची के अमीर ने आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की इस बारे में और कहा कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं, लेकिन शहर का कोई वाली वारिस नहीं। और ये वो सच है नाज़रीन जिससे इनकार के लिए किसी के पास कोई दलील है, नहीं कोई जवाब। अपना ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और ख़ास तौर पर अगर आप कराची में रहते हैं तब तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर अपने बच्चों का भी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स और जो अदाद शुमार हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग हैं। बहुत सारे अभी भी जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत सारे मैन होल्स ऐसे हैं जहाँ अभी भी ढक्कन मौजूद नहीं है। इस बारे में सवालात तो बहुत सारे बनते हैं, सवाल करना आपका भी हक है, हमारा भी हक है, हम कोशिश करते हैं जवाबात लेने की, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जब जवाब लेने की कोशिश की जाती है तो या तो आगे से वैसा बिहेवियर रखा जाता है जैसा आज मेयर कराची का था, या मुसलसल खामोशी सामने आती है। लेकिन हम ये सवाल जो है ये उठाने से बाज नहीं आएंगे, सवाल हम करते रहेंगे, जवाब लेने की कोशिश करते रहेंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे, ख्याल रखिएगा अपना।